السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. تحقیر، تنقید، الزامات اور چیف جسٹس کو اعلی عدالت سے بے دخل کیے جانے کے مطالبے. شارع دستور پر بیک وقت پارلیمنٹ کے اندر اور باہر چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سخت احتجاج. ایوان زیری میں چیف جسٹس کے خلاف مس کانڈکٹ کے الزام میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ اور خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے تحریک کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت شروع ہوا. ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف اور سینئر رہنما احسن اقبال نے چیف جسٹس آف پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آپ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو وش کرنے یا تعویذ دھاگا دینے کے لیے نہیں. جبکہ احسن اقبال نے چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس آف عمران خان قرار دے دیا. انہوں نے عدل کو مذاق بنا لیا ہے. آپ ایک ملزم کو کہہ رہے ہیں وش یو گڈ لک. آپ کس قسم کے منصف ہیں؟ لوگوں کو وش کرنے کے لیے، یہ لوگوں کو دعا کرنے کے لیے، یہ لوگوں کو تویز دھاگا دینے کے لیے بیٹھے ہوئے. کیا ان سے عدل کی توقع کی جا سکتی ہے؟ 3 ماسکیٹیئرز بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی جج نہیں رہ گیا. اور چیف جسٹس کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. فراڈیاں نوں دیکھ کے پھر جنہوں نے خوشی ہوندی ہے وہ آپ ہی کی ہوندے نے. کمیٹی بنائیں اور وہ ریفرنس دائر کرے سپریم جوڈیشل کونسل. وہ لوگ پاورز ایکسیڈ کر رہے ہیں کہ لکھنوی انداز نہ اپنایا جائے. ٹیک آف یور گلوز. شرم آنی چاہیے ان کو. جس طرح عمران خان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، ان کو بھی کوئی شرم حیا نہیں ہے. ایک چیف جسٹس کہ جن کا کام ہے کہ وہ اپنے ادارے کو امپارشلی چلائیں، وہ مکمل طور پہ پارشل ہو چکے ہیں. یہ بدترین قسم کا مس یوز ہے آف دا آفس اور بدترین قسم کا مس کانڈکٹ ہے. سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس کی چھتری کے نیچے مینوورنگ ہو رہی ہو. ججز ہیں جن کی کوئی پولیٹیکل لیننگ ہے، ان کی ایک سیاسی باعث ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے ہر فیصلے کا بینیفیشری عمران خان ہے. تو پھر یہ سپریم کورٹ نہیں ہے، پھر یہ خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ آف پی ٹی آئی بن جائے گی. چیف جسٹس کا کانڈکٹ ہے تمام مس کانڈکٹ کی حدود کو کراس کر چکا ہے. ایوان کے اندر بھی یہ محسوس ہوا دیٹ آل بیٹس آر آف دا ٹیبل. تنقید کی بھی کوئی حدود ہوتی ہیں، لیکن تمام تر ریڈ لائنز اور حدود آج عبور کر دی گئیں. وزیر دفاع چیف جسٹس کو فراڈیا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے. مریم صاحبہ نے بھی باہر آ کے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ڈھیٹ کہہ چھوڑا. لیکن ایوان کے اندر جے یو آئی فے سے مولانا اسد محمود نے بھی موجودہ صورتحال کو جوڈیشل مارشل لاء سے تشبیہ دی. اور ان کا مزید کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہا 3 ججز نے مردہ لاش میں روح پھونکی ہے. ملاحظہ کیجیے. سپریم کورٹ کے 3 ججز وہ عمران خان کے عشاق میں شامل ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے قوم نے اپنی عوامی عدالت لگا دی ہے اور یہ عوامی عدالت اس سپریم کورٹ کے ان 3 ججز کے خلاف اپنا تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کے دروازے پر سنائے گی. اور جب تک ہم اس فیصلے کی تفصیلات جاری نہ کر دیں، ہم جوڈیشل مارشل لاء کے کنسپٹ کو پاکستان پر لاگو نہیں ہونے دیں گے. سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز اس مردہ لاش میں دوبارہ روح نہیں پھونک سکتے. اور اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے، اپنے منصب سے اتر کر میدان عمل میں آئے، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. قومی اسمبلی کے ہونے والے اہم ترین اجلاس میں رکن قومی اسمبلی شازیہ سومرو نے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کرنے کی تحریک آج پیش کی، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. ریفرنس کو حتمی شکل دینے کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. دوسری جانب گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری سیاست کی ہیجانی کیفیت میں چیف عوامی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں پہلی غیر معمولی کور کمانڈرز کانفرنس منعقد کی گئی ہے. اہم ترین کانفرنس نے فوج میں تفریق کے تاثر کو رد کر دیا ہے. آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق سرکاری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے. اعلامیے کے مطابق کانفرنس میں موجودہ اندرونی اور بیرونی حالات کے بارے میں تفصیل سے بریف کیا گیا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ شہداء کی تصاویر، یادگاروں کی بے حرمتی، تاریخی عمارتوں کو نظر آتش کرنے اور فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا تاکہ ادارے کو بدنام کیا جا سکے اور ادارے کو زبردست رد عمل کی طرف اکسایا جا سکے. کانفرنس میں سیاسی طور پر متحرک اور اکسانے والے واقعات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی. اعلامیے کے مطابق اب تک جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر مسلح افواج ان حملوں کے منصوبہ سازوں، اکسانے والوں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور مجرموں سے بخوبی واقف ہیں اور اس سلسلے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں بالکل بے سود ہیں. کور کمانڈر کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ فوجی تنصیبات کے خلاف ان گھنونی جرائم میں ملوث افراد کو پاکستان کے متعلقہ قوانین بشمول پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت
ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ کسی بھی حالت میں فوجی تنصیبات اور سیٹ اپ پر حملہ کرنے والے مجرموں کے خلاف مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ فورم نے بیرونی طور پر اسپانسر شدہ اور اندرونی طور پر سہولت یافتہ اور پلانڈ پروپیگنڈے پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ جس کا مقصد مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان اور مسلح افواج کے رینک اور فائل کے اندر دراڑ پیدا کرنا ہے۔ ایسی دشمن قوتوں کے مذموم پروپیگنڈے کو پاکستانی عوام کی حمایت سے شکست دی جائے گی جو ہر مشکل میں ہمیشہ مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہے۔ کانفرنس میں سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے متعلقہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ عوام کا اعتماد بحال کیا جا سکے، معاشی سرگرمیوں کی بحالی اور جمہوری عمل کو مضبوط کیا جا سکے۔ کانفرنس میں یہ بھی عزم کیا گیا کہ پاک فوج پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت سے دشمنان پاکستان کے تمام مذموم عزائم کو ناکام بنائے گی۔ ناظرین، اعلی عدالت کے خلاف ایک اور احتجاج۔ حکومتی اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں نے ریڈ زون میں داخل ہو کر عین سپریم کورٹ کے باہر کیا۔ پی ڈی ایم جماعتوں کے کارکن گیٹ پھلانگ کر ریڈ زون میں داخل ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے باہر پہنچے کہ جہاں ایف سی اور پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر کارکنان اسلام آباد میں نافذ دفاع 144 اور ریڈ زون کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے احتجاج جاری رکھے رہے۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے کارکنان کو بارہا متنبہ کیا کہ دہشت گردی کے سنگین خدشات موجود ہیں، شاہراہ دستور سے دور رہیں، مگر اس کے باوجود احتجاجی مظاہرین نے شاہراہ دستور پر سپریم کورٹ ججز گیٹ کے سامنے سٹیج لگایا اور سپریم کورٹ کے خلاف نعرے بازی کی۔ چیف جسٹس عمران خان کی تصویر والا بینر آویزاں ہوا، اس کو جلایا بھی گیا، جبکہ کارکنان کی جانب سے تصویر پر جوتے بھی مارے گئے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سٹیج پر آ کے ایک طویل تقریر کر کے سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج میں ایک نیا باب رقم کر دیا ہے۔ اعلی عدالت کی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا، یقین جانو ملک کی بہتری بھی اسی عمارت سے ہے اور تباہی بھی انہی کے فیصلوں سے ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ کچھ سہولت کار انصاف کا قتل کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 5واں جوڈیشل مارشل لا یہاں سے لگایا گیا ہے۔ چیف جسٹس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا جسٹس کارنیلیس کا اور کا حوالہ دیتا ہے لیکن تابعداری اور پیروکاری کرتے ہیں جسٹس منیر کی۔ مریم نواز نے برملا جج صاحبان کی نیت پر سوال اٹھائے، مبینہ کرپشن پر سوال اٹھائے۔ سیٹ نیو ریکارڈز آل ٹوگیدر، ملاحظہ کیجیے۔ جس عمارت سے انصاف ہونا تھا وہاں پر بیٹھ کر کچھ سہولت کار انصاف کا قتل کرنے میں مصروف ہیں دن رات۔ پاکستان کا 5واں مارشل لا، جوڈیشل مارشل لا بھی یہاں سے لگا ہے۔ حوالہ دیتے جسٹس کارنیلیس کا اور تابعداری کرتے ہیں جسٹس منیر کی۔ ہم 75 سال کے ہو گئے پاکستانیوں، مگر ہماری قسمت نہیں بدل سکی ان کے، کیونکہ آپ کی قسمت نہیں بدل سکی، 23 کروڑ عوام کی قسمت نہیں بدل سکی، کیونکہ اس بلڈنگ میں کچھ لوگ جو بیٹھتے ہیں ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ نے عمران کی اتنی زیادہ اور ڈٹائی سے سہولت کاری کی عمر تا بندیال صاحب کہ آپ کے فیلو ججز کو لکھنا پڑا کہ آپ جج نہیں ہیں، یو آر پولیٹیشین ان روبز، یعنی کہ کالے جو گاؤن آپ پہنتے ہو اس میں چھپے ہوئے آپ ایک سیاستدان ہیں۔ یہ کرپٹ نیکسس کا تحفظ ہے۔ ایک سائڈ پہ اعجاز الاحسن بیٹھا ہے جو جس کی کرپشن کی داستانیں پورے پاکستان میں مشہور ہے، وہ سامنے کون سا ٹاور ہے؟ سامنے ٹوین ٹاور۔ اعجاز الاحسن کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مظاہر علی نقوی جس کے خلاف غبن کا کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے۔ صرف عمران خان کرپٹ کا تحفظ نہیں ہو رہا، اپنے کرپٹ ساتھیوں کا، ججز کا بھی تحفظ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک جج کو اگر اس کے خلاف کارروائی کھلتی ہے تو ان کے نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ یہ تضحیک آمیز تقریر ملک کی سب سے بڑی عدالت کے خلاف فقط چند گز کے فاصلے پہ کی گئی۔ ناظرین، گویا ایک ملک میں دو قوانین ہیں۔ ایک قانون وہ ہے کہ جس میں تحریک انصاف کے لیے اسلام آباد میں ریڈ زون میں جلسے اور جلوس پر پابندی ہے۔ دوسرا قانون حکومت وقت کے لیے ہے اور اس کے اتحادیوں کے لیے ہے کہ جس میں ریڈ زون میں زبردستی داخل ہونا، سپریم کورٹ کے ججز گیٹ کے سامنے سٹیج لگانا، نعرے بازی کرنا، تقریر کرنا، نام لے لے کے للکارنا، کرپشن کے الزامات لگانا، کیریکٹر اسیسینیشن کرنا، سب جائز ہے۔
जिस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन शाराए दस्तूर पर धावा बोल रहे थे, तब मुल्क की आला अदालत इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आज लोग दीवारें फैलांग रहे थे, हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आई। परेशान कुन है कि जिस तरह सियासी ताकत इस्तेमाल हो रही है, बाहर देखें क्या माहौल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोगों ने जिंदगियों का तहफ्फुज जरूरी है, इस माहौल में आइन पर अमल दरामद कैसे कराया जाए। एक तरफ से भी इखलाकियात की पासदारी की जाती तो अदालत दूसरी तरफ को इल्जाम देती। आज ही नाजरीन कौमी असम्बली में मुल्क में इंतशार फैलाने और सरकारी और फौजी तंसीबात पर हमलों पर तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए करारदाद भी मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि मज़कूरा सियासी जमात और इसके इंतशार फैलाने वाले रहनुमाओं के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। ऐवान मज़कूरा सियासी जमात की जानिब से दिफाई इदारों के खिलाफ गद्दारी और दूसरे बेबुनियाद इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। करारदाद में कहा गया कि शोदा की यादगारों की बेहुरमती करने पर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तरह के अनासिर और शरपसंद रहनुमाओं को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। ऐसे शरपसंद अनासिर का मुस्तकबिल में कलाकमा करने के लिए कानून साजी की जाए। ऐवान अपनी बहादुर और जरी अफवाज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करता है। नाज़रीन, कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया कि इमरान खान अगर पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत नहीं करते, माफी नहीं मांगते, तो फिर इसका मतलब तहरीक इंसाफ अस्करी जमात बन गई है और ऐवान को फिर अस्करी तंजीम के तौर पर देखना चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का आज यह कहना था कि रियासत को अब एक होकर जवाब देना पड़ेगा। अफसोस की बात है कि खान साहब के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आला अदलिया तक सबने इजहार यकजहती किया। किसी ने जिना हाउस के साथ इजहार यकजहती दिखाया, किसी ने GHQ के साथ इजहार यकजहती किया, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि लंदन प्लान सामने आ चुका है। बगावत के मुकदमे में 10 साल तक मुझे जेल में रखने का प्लान है। पुरतशद्दुद वाक़यात को बहाना बनाकर मुझ पर बगावत का मुकदमा बनाया जाएगा। ताहम तहरीक इंसाफ ने नैब और रेंजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। मुल्क में सियासी हैजान की सूरत बदस्तूर बरकरार है। नाजरीन, हुकूमत तंकीदी निश्तरों से लेस आला अदालत के सामने सीना तान कर खड़ी हो चुकी है। दूसरी जाने तहरीक इंसाफ और ताकतवर इदारे अपनी अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। क्या बनेगा, एक वक्फे के बाद पूछेंगे हुकूमत वक्त से। स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर कमर जमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके ऊपर आपकी जमात का रद्द अमल भी चाहती हूँ, गो कि अदलिया के साथ अदलिया की तरफ से पहले भी इस तरह का फैसला आया। अदालतें सिविलियंस के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मना किया जा चुका है। ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, डिफेंडेंट्स के राइट्स के इश्यूज हैं। आपकी जमात ना तो अभी हाल ही में इमरजेंसी के हक में थी, तो क्या सियासतदान आर्मी एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्राई हो? वुड यू फेवर दैट? कोई नहीं चाहेगा कि कोई गैर कानूनी, कोई गैर आईनी, कोई गैर रवायती तरीका कार अडॉप्ट हो। महर कोई नहीं चाहेगा। महर, मैंने तो पहले भी गुजारिश की कि मेरी जमात की एक पूरी तारीख मौजूद है। हम कभी भी नॉर्मल सूरत हाल या आइन से गैर मामूली सूरत हाल के हमायती नहीं रहे। अभी क्योंकि ये सूरत हाल है नहीं, अभी इदारे का एक फैसला आप मुझे बता रही हैं कि उन्होंने एक प्रपोज किया है। वो प्रपोजल जो है वो अल्टीमेटली इट विल कम टू द गवर्नमेंट। तो कल नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है। लेट्स सी द आउटकम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, फिर इस पे बात करें। इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि इसी फोरम ने बैरूनी तौर पर भी शुदा और अंदरूनी तौर पर भी सहूलत याफ्ता और ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडे जंग जो प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ भी बात की है, तशवीश का इजहार किया है और ये बात की है कि फौज की रैंक और फाइल और अवाम और फौज के दरमियान जो है वो फासला क्रिएट करने की बात की है। तहरीक इंसाफ का कड़ा वक्त शुरू हो गया लगता है सर, इधर तो फैसला व्हाइट एंड ब्लैक में है। पहली गुजारिश तो ये है महर के ये फरमाइए कि इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर वो अंदरूनी है, बैरूनी है, सोर्स क्या है, उसके ग्रुप्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको एक तरफ रख दीजिए। कौन सी जमात इसमें है नहीं है, इस सवाल को बाद में एड्रेस करते हैं। ठीक, जो कुछ हो रहा है क्या वो यही मुतकाजी नहीं है? इसी बात को वो जाहिर नहीं करता कि वो इदारा पाकिस्तान की फौज और उसकी लीडरशिप उसका टारगेट है? क्या इस बात का इजहार नहीं हो रहा?
یا آپ کا تحفظ آپ کے خیال اس سے مختلف ہے؟ کون کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، فی الحال بعد میں بات کرتے ہیں اس پہ. تو جو پہلا ایشو ہے، اگر اس پہ ہمارا اتفاق ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے، تو پھر اگلا مرحلہ ہے کہ ان لوگوں کو، ان اداروں کو، ان شخصیتوں کو یا ان کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کے خلاف جو بھی تادیبی کارروائی قانون کے مطابق ہوتی ہے وہ کر کے ان کو اس عمل سے باز رکھا جائے. اور اگر کسی کی عادت پرانی ہو گئی ہے تو اس کو تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے. یہ تو قانون ہے، اور اگر اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے یا ہم کریں گے، تو یہ بات تو پہلے ہی بہت دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف ہمارے جو ٹارگیٹڈ پراپیگنڈا ہے، ٹارگیٹڈ، وہ جو میلوفائڈی انٹینشن کے ساتھ ہے، فیک پراپیگنڈا ہے، اس کو پھیلا کے جو انسرٹینٹی اور بلیم گیم میں لا کے اپنے دشمنوں کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو موقع فراہم ہو گیا کہ وہ آپ کی ہرزہ سرائی کر سکے، اس کے خلاف تادیبی کارروائی کا تو وہ کور کمانڈر کانفرنس کو چھوڑیے، یہ تو پارلیمان کا بھی جو اگر آپ قراردادیں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی آیا ہوا. ایسا ہی ہے سر. مگر میں کلبھوشن یادو کے کیس کے لیے گئی تھی ہیگ میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. آئی کورڈ اٹ اوور دیر. اور ایک بڑا بھارتی سائڈ نے نا بار بار ٹرانسگریشنز اور ایکسیسوز کا ذکر کیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر. آئیڈیلی تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فیئرنیس آف ٹرائل، ڈیفینڈنٹس کا رائٹ، ٹرانسپیرنسی، ان سب چیز کو ہم سویلین کورٹس میں یقینی بنائیں اور دنیا دیکھے، کیونکہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کیفرے کے دار تک پہنچایا جائے، بٹ فیئرلی پہنچایا جائے، نہ کہ کوئی سوال اٹھے. اب مسئلہ یہ ہے سر کہ افواج پاکستان کا موقف ہو وہ ISPR کی پریس ریلیز کے تھرو سامنے آ جاتا ہے. سیاستدان کے گلے شکوے ہوں، اپنا بیانیہ سامنے رکھنا ہو تو آپ لوگ جلد سے جلوس کر لیتے ہیں. عدلیہ کیا کرے سر؟ جوڈیشری کیا کرے؟ جس طرح آپ کی حکومت ان تنقیدی نشتر برسا رہی ہے اس عدلیہ پہ، چیف جسٹس کو آپ کے وفاقی وزیر فراڈیا کہہ رہے ہیں، مریم صاحبہ ڈھیٹ کہہ رہی ہیں. میرا مطلب ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں اس طرح کی انپریسیڈنٹڈ لیولز پاس ہوتے نہیں دیکھے. آئی مین دس از ایدر اے لاٹ آف ڈیسپریشن اور سم تھنگ ایلس. مگر کیا کرے عدلیہ؟ آپ کیا تجویز دیں گے؟ عدلیہ کو یہ صورتحال پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے تھی. ہم بار بار عدلیہ سے گزارش کرتے رہے، بار بار کرتے رہے، آج پھر کر دیتے ہیں کہ حضور جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون ہے وہ خوف کی علامت تو ہو سکتا ہے لیکن وہ احترام کی علامت نہیں ہو سکتا. اس کے ذریعے احترام نہیں ہوتا. احترام اپنی نیوٹرلٹی سے، آپ اپنے کنڈکٹ سے کریں گے. جو ماحول عدالت کا بنا ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اور جب ملک کے اندر سیاسی تنازع اتنا سخت ہو چکا ہے، اتنی شدت اختیار کر چکا ہے، اگر عدالت کا ٹلٹ واضح طور پہ بار بار نشاندہی کرنے کے، بار بار مطالبہ کرنے کے، اگر عدالت اپنے ہی اس بات پہ بضد نظر آئے کہ ہم نہیں مانیں گے اور یہی 3 جج صاحبان بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور نہیں بنے گا فل کورٹ اور نہیں مانیں گے ہم کسی اور کو، تو جس سے گلے شکوے پچھلے 16، 17، 18 کیسز کے اندر ہوں اور لوگوں کا یہ بھی تحفظ ہو کہ یہی جج صاحبان بیٹھ کے ہر سیاسی فیصلہ کیوں سنتے ہیں، جب اس کو ریکٹیفیکیشن نہ کی جائے، اس کو درست نہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو پھر مجھے بتاؤ کیا کیا جائے؟ ہم نے بھی تو زندہ رہنا ہے، ہم نے بھی تو سروائیو کرنا ہے. ہمارے لیے یہ کوئی مستحسن بات ہے؟ اگر ایک بندے کے اوپر کیس ہے، مجھے بتا دیں کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی اپیل کے اندر جس طرح عمران خان صاحب کو بلایا گیا سپریم کورٹ میں کبھی بلایا جاتا ہے؟ تو کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو کیوں بلایا ہے؟ درست ہے، غلط ہے، صحیح ہے، جو بھی ہے، ایک ان کے خلاف کیس بنا ہے نا، اور اس کا ایسنس موجود ہے، پرائما فیشائی وہ کیس موجود ہے، وہ فرضی نہیں ہے. وہ اس کے اوپر ان کا گناہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے، ان کا جرم بنتا ہے نہیں بنتا ہے، وہ سزا ہوگی نہیں، وہ بات کا ایشو ہے. لیکن اس کیس کے اندر اگر ان کو پکڑا گیا ہے تو اس کی فیصلہ کرنے کے لیے تو ان کی عدم موجودگی میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا. پھر ان کو بلا کے جس طرح کی پلیزنٹریز وہاں کی پیش کی گئی، اب عدالت کے اوپر پہلے ہی ہمارے گلے شکوے موجود ہیں. پارلیمان گلے شکوے کر رہی ہے، قانون بنا رہی ہے، ریزولوشن کر رہی ہے، تقریریں کر رہی ہے، ہم عدالتوں میں جا کے کہہ رہے ہیں، عدالت کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں، وکلاء کے فورم کہہ رہے ہیں، میڈیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اگر اس کو نہیں سنا جائے گا تو مہر پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. سر یہ گڈ ٹو سی یو مجھے لگتا ہے کہ بہت زور کے لگا ہے پوری پی ڈی ایم کی حکومت کو. بٹ بہرحال بلاول صاحب نے آج کہا الٹیمیٹلی ہم ہی کے اوپر ذمہ داری ہے ایک نظام کو ٹھیک کرنا ہے. کیسے کرنا ہے سر؟ آپ تو پہلی حکومت ہے الحمدللہ جو اپنی ہی حکومت میں دھرنا دے رہے ہیں.
الحمدللہ خود دفاع 144 لگاتے ہیں اور خود ہی اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اس میں شامل نہیں ہے, سیاسی جماعتیں ہماری شامل ہیں. اچھا ہاں, انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی پٹیٹو پٹاٹو یہ بات ٹمیٹو ٹماٹو, ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے, میں اس سوال کا جواب تو میں آلریڈی دے چکا ہوں. میں نے تو پہلے کہا کہ یہ مستحسن صورت نہیں ہے. میں نے تو کہا کہ یہ ہمیں کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے, یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, بلکہ اس عمل سے یقیناً پاکستان کا نقصان ہے. لیکن ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم اور کیا کریں. جس سے انصاف مانگنا ہے, جس سے داد رسی چاہنی ہے, اس کو سارے سوال اٹھا بیٹھے. اگر وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کے, جج کی پوزیشن چھوڑ کے وکیل بن جائیں تو مہر مجھے تم بتا دو میں کیا کروں. نہیں سر, میں کدھر جاؤں؟ سیاسی جماعتیں کیا؟ مجھے آپ بتا دیں کہ اس حکومت میں ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے سر, کیونکہ مریم صاحبہ تو کہہ رہی ہیں 5واں جوڈیشل مارشل لاء لگ گیا اس ملک میں, تو آپ بتا دیجئے آپ کی حکومت ہے. دوسرا, ساتھ ہی انہوں نے آج یہ بھی بتا دیا کہ انتخابات کب ہوں گے, اور وہ تبھی ہوں گے جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر کریں گے. یہ بھی فیصلہ ہو گیا. مہر, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں بہت سارے القابات ہیں جو عدالتیں سیاستدانوں کو دیتی رہی. ملک کے سٹنگ وزیر اعظم کو سسیلین مافیا ہم نے نہیں کہا تھا, اس کی اپوزیشن نے نہیں کہا تھا, عدالت نے کہا تھا. کہنا چاہیے تھا کیا؟ حق حاصل ہے عدالت کو. 17 جج بیٹھے ہوں تو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح کے اور بہت سارے القابات ہیں جو گفتگو روز عدالت کے اندر ہوتی ہے, اور آپ کے چینلز ان کو ٹکرز کی صورت میں چلاتے ہیں, اور آپ کے پروگرامز میں آتے ہیں, اور آپ کے جو رپورٹرز وہاں ہوتے ہیں وہ وہاں کی کارروائی آپ کے ذریعے بیان کرتے ہیں. کیا وہ سیاستدانوں کی تضحیق کے برابر نہیں ہے؟ کیا عدالت کا یہ کام ہے؟ اور ہم بار بار گزارش کرتے ہیں, وکلاء گزارش کرتے ہیں کہ جناب یہ میڈیا میں چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں, آپ کے فیصلوں میں تو نہیں آتی, لیکن یہ پبلک اوپینین ایوالو کرنے میں کسی کے حق, کسی کے خلاف بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. تو آپ کو یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. کیا کبھی ہوئی ہے احتیاط؟ ہوئی ہے؟ آج جو کچھ کہا گیا, ایون آج ٹوڈے عدالت کے اندر جو گفتگو ہوئی, جو رپورٹ ہوئی, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی گفتگو عدالت کے اندر ہونی چاہیے؟ مفروضوں پہ مبنی باتیں کر کے کمنٹس پاس ہو جائے, فیصلے کا حصہ نہ بنیں گے, لیکن وہ جب رپورٹ ہو گئے, منہ سے گالی نکل گئی, بعد میں کہا جی نہیں وہ میں نے کون سا فیصلے میں لکھا ہے, تو گالی تو پڑ گئی نا, نقصان تو ہو گیا. سو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کا جواب کیا ہے کسی کے پاس. پھر میرے پاس تو زبان ہی ہے, میں تو فیصلہ نہیں لکھتا, میں تو باتیں کرتا ہوں, تو میرے خلاف جو کچھ ہوگا اس کے خلاف میں بھی باتیں کروں گا. اور اگر حکومت دھرنا دے رہی ہے یا حکومت احتجاج کر رہی ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے, جس کو میں نے بھی کہا کہ وہ خوشگوار واقعہ نہیں ہے, لیکن دوسری طرف عدالت بھی تو جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی اس بات کا متقاضی نہیں ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتی ہیں کہ پچھلے ایک مہینے, چھوڑو پچھلی لمبی تاریخ کو, پچھلے ایک مہینے کے اندر ہونے والے واقعات میں آپ کو عدالت کی ساری نیوٹرلٹی لگ رہی ہے؟ جو کچھ سارا سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے, جو کچھ لیکس آئی ہے, اور جو عدالت کے اندر ہوا ہے, آپ کو سارا کچھ نیوٹرل لگ رہا ہے؟ قاہرہ صاحب, میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتی ہوں کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیسے لوٹا. مجھے رازنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری سے سوال ہے سر. سیاسی حریفوں کے اوپر ایم پی او کے تحت گرفتاریاں کرنا, اس میس اسکیل پہ کرنا, دن دہاڑے صحافی 4 دن کے لیے لاپتہ ہیں, زندہ ہیں نہیں ہیں یہ نہیں ہمیں پتا, تو سر آپ کی تو ناک کے نیچے یہ قافلہ لٹ رہا ہے. تو میں تو یہ کہوں گی آپ کے ہوتے ہوئے بھی لٹ رہا ہے. اچھا, عمران ریاض کو بالکل نہیں گرفتار ہونا چاہیے, لیکن عمران ریاض کو صحافی بن کے بھی رہنا چاہیے. اگر وہ صحافت سے بیونڈ ہو کے اپنے کاروباری چینل کو چلائیں گے اور اپنے اس عمل کو مفروضوں پہ مبنی اپنے وی لاگ کر کے, تو وہ صحافت نہیں رہ جائے گی, پھر کچھ اور ہوگا. ان کو صحافت کے لبادے میں پھر نہیں آنا. میری ان کے بڑا احترام کا رشتہ ہے, میری بڑی عزت کرتے ہیں وہ, لیکن جو بھی ہو, قمر زمان ہو, مہر بخاری ہو, ہم سب کو پھر اس زمرے میں دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو. یہ بات نہیں ہونی چاہیے, یہ بات درست ہے, لیکن اس وقت جو ہجانی کیفیت ہے اس میں کچھ ہائی ہینڈڈنس بھی ہو جاتی ہے. ہم تو ساری زندگی بھگتتے رہے, لہذا ہم کبھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ہاں, ایم پی او کے تحت گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب باقاعدہ کیس سامنے رکھ دیے جائیں اور عدالتیں پھر بھی مفروضوں پہ آنے والے مفروضوں پہ مبنی ٹو بی ایلیگیشنز ٹو بی لیولڈ ان کی بھی ضمانتیں دے دیں, تو پھر ان کی جو پروٹیکشن اگر کسٹڈی میں لینا حالات کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہو, تو 16 ایم پی او اس ملک کا, یا تو 3 ایم پی او اس ملک کا ایک قانون ہے. یہ کوئی مارشل لا ریگولیشن کا کلیہ نہیں ہے, اس قانون ہے.
ہاں اس کا استعمال جائز ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اگر ایسا جائز ہو رہا ہے تو پھر ایک مجبوری ہے، لیکن غیر معمولی صورتحال کے لیے غیر معمولی قوانین بنائے جاتے ہیں. وہ ایمرجنسی قوانین بھی ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے قوانین بھی ہوتے ہیں. وہ بھی پاکستان کا جائز قانون ہے، ناجائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے قمر زمان قاہرہ صاحب کی گفتگو سنی. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے کارکنان اور رہنماؤں کی گرفتاریوں اور نظر بندیوں کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کی ہے اور اس درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ کارکنان اور رہنماؤں کی گرفتاریاں اور نظر بندیاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قریباً تمام تر سینئر قیادت اس وقت گرفتار ہے. ملک بھر سے تحریک انصاف کے 3,500 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اور ابھی قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایم پی او کے تحت جو ہے یہ کام صحیح امپلیمنٹ ہونا چاہیے، لیکن ان گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ جس انداز سے صحافیوں اور خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں گرفتار کر کے غائب کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. معروف صحافی عمران ریاض خان کو پنجاب پولیس نے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا اور انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. آج لاہور ہائی کورٹ نے بازیابی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ایس ایچ او کو معطل کر دیا. عدالت نے ایس ایچ او سے استفسار کیا کہ کہاں ہے روزنامچہ کہ جس میں آپ نے گرفتاری کا لکھا ہے. عمران ریاض خان کو کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے؟ پولیس افسر نے موقف پیش کیا کہ عمران ریاض خان کو ڈپٹی کمشنر کے ایم پی او کے آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. عدالت نے پھر استفسار کیا کہ روزنامچہ میں کمشنر کے احکامات کا کہاں ذکر ہے؟ آپ کو جب گرفتاری کا لیٹر وصول ہوا تو روزنامچے میں کیوں نہیں لکھا؟ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے گرفتاری کر کے ڈپٹی کمشنر سے ایم پی او کے آرڈر کی ڈیمانڈ کر دی. عمران ریاض خان کی گرفتاری پہلے اور آرڈر بعد میں جاری ہوا. یہ ہے وہ غیر قانونی اقدام کہ جس سے بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. ناظرین، ہیومن رائٹس واچ نے بھی پولیس کے انہی غیر قانونی اقدامات کو دیکھتے ہوئے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے طاقت کے غیر متناسب استعمال کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس نوعیت کی گرفتاریوں نے سیاسی ماحول کو مزید بگاڑ دیا ہے. مظاہروں میں دو طرفہ تشدد پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کا احترام تمام شہریوں اور تمام حالات میں یکساں طور پر نافذ ہونا چاہیے. قانون کو ہاتھ میں لینے کے ان اقدامات نے ریاست کو 250 ملین کا نقصان پہنچایا ہے. ناظرین، اور قانون کی حکمرانی کا خواب دیکھتی اس ریاست میں جہاں آج شہداء کی روحیں بےتاب ہیں، یقین مانیے کہ وہیں اس ملک کے زندہ صحافی لاپتہ ہیں جنہیں گرفتار پہلے کیا جا رہا ہے اور گرفتاری کے آرڈر بعد میں جاری ہو رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین، اسی حوالے سے ایم پی او کے تحت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ تحریک انصاف کی پابند سلاسل ہے، اس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ہیومن رائٹس واچ سمیت اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران ریاض خان کی بیگم نے بھی اپنا ایک ویڈیو پیغام جو ہے جاری کیا ہے. دن بھر ہماری ان سے گفتگو ہوتی رہی اور کشیدہ حالات ہیں، بہت بےتاب تھیں، بہت بے چین تھیں. ان کو 3 دن سے نہیں معلوم کہ ان کے خاوند کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں. ہر قسم کی خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی، ایسی خبریں کہ جو خاندان کو بے چین کر دیتی ہیں. اور تصدیق ابھی تک نہیں ہو رہی کہ عمران ریاض خان صاحب کس کی تحویل میں ہیں، کیا تھرڈ پارٹی کی تحویل میں ہیں، کس کے پاس ہے، کس حالت میں ہے، یہ ابھی تک نہیں بتایا جا سک رہا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ایون ایز وی اسپیک انٹرنیٹ کنیکشنز معطل ہیں. نہیں سمجھ آ رہی کہ صورتحال کس طرف کروٹ لے گی. اور سب سے بڑا سوال اس پوری صورتحال کے اندر وہ الیکشنز کا ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت نے آج انتخابات سے متعلق اہم ترین کیس کی سماعت کی اور 23 مئی تک ملتوی کر دی. عدالت 14 مئی کو انتخابات کرانے کے اپنے ہی حکم پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی ہے. اور آج جب اس اہم ترین کیس کی سماعت جاری تھی ناظرین، عین اس وقت سپریم کورٹ کے صدر دروازے پر پی ڈی ایم جماعتیں 3 رکنی بینچ کے خلاف آئین کو ری رائٹ کرنے اور چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ لے کر احتجاج کر رہی تھیں. مگر یہ مورخین کو اور ہسٹورینز کو یاد ہے کہ گزشتہ برس 7 اپریل کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا. تو اسی حکمرانی اتحاد نے عدالت کے اس فیصلے کو آئین کی فتح تاریخ کی روشن ترین مثال قرار دیا
اور عدالت کا یہ فیصلہ آئین کی فتح اس لیے تب بنا کہ اس سے پی ڈی ایم اتحاد کے سیاسی مفادات کا تحفظ ہو رہا تھا اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت عمران خان کو گھر بھیجا جا رہا تھا۔ سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے جب جب عدالتی فیصلوں نے سیاسی تحفظ فراہم کیا ہے تب تب سپریم کورٹ کا تقدس اور آئین کی بالادستی فرض ٹھہرا ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں سیاسی ایوانوں میں آئین کی ہرے رنگ کی دستاویز کو لہرا لہرا کر اس کی حرمت اور اس کے تقدس کی بات کی جاتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے انصاف اور قانون کے اداروں میں اس کتاب کی قسمیں اٹھا کر فیصلے سنائے جاتے ہیں اور پھر ریاست کی سیاسی، نظریاتی اور تصوراتی سرحدوں کے محافظ بھی اسی آئین کے سائے میں حلف اٹھاتے ہیں۔ دستور کی اس کتاب کی ایک ایک شق سے ہر ادارہ، ہر عہدہ، ہر شخص بندہ ہے، مگر نظریہ ضرورت کی ایجادات ہوں، مارشل لائی قوتوں کا برسر اقتدار آنے کا جواز ہو یا پھر حکومت بنانے، گرانے اور نئے سیاسی اتحادوں کا جنم ہو، ہر بار اس مقدس دستاویز پر شب خون مار کر اپنے مفادات کو تقویت بخشی جاتی ہے۔ ہر بار آئینی پابندیوں کو من مرضی کے معنی پہنا کر انٹرپریٹیشنز کر کے سیاسی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 224 بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب قومی یا صوبائی اسمبلی آئینی مدت پوری ہونے پر تحلیل ہو جائیں تو پھر انتخابات 60 روز میں کرائے جانے ہیں اور جب اسمبلی قبل از وقت تحلیل کر دی جائے تو انتخابات 90 دن میں کرائے جائیں گے۔ اس واضح آئینی بندش کے باوجود مگر حکومت 90 دن میں انتخابات کرانے کی بجائے ان کے التوا کی کوششوں میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے 4 اپریل کو پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا، مگر کابینہ نے اسی روز عدالت کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے ناقابل عمل قرار دے دیا، حالانکہ یہ وہی شہباز حکومت ہے کہ جس کا نعرہ ہی ووٹ کو عزت دو کا تھا، مگر سیاسی مفادات کے لیے اب اسی شہباز حکومت نے عوام کو حق رائے دہی سے محروم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انتخابات کو روکنے کے لیے حکومت اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ اپنی ہی حکومت میں خود ہی سراپا احتجاج ہیں اور ملک کے چیف جسٹس کو ریزائن کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حکومت کا ہر خدشہ درست ہے، اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ الیکشن ہوگا اپنے ٹائم پہ ہوگا، انشاءاللہ تمہارے جانے کے بعد ہوگا۔ عمر عطا بندیال شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ، ورنہ تمہیں یہ قوم بہت بری طرح کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے، اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو، استعفیٰ دو اور گھر جاؤ۔ حکومت کسی غیر آئینی اقدام سے بھی گریز نہیں کر رہی۔ آئین کی پاسداری کا علم اٹھائے حکومتی اتحاد اقتدار کے دوام کے لیے پے در پہ ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے کہ جس سے انتخابات التوا کا شکار ہو جائیں۔ اب ملکی حالات کی خرابی کا جواز تراش کر غیر معمولی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری سے پیدا ہونے والی صورتحال پرتشدد مظاہروں اور گھیراؤ جلاؤ کے بعد حکومت ملک میں باقاعدہ ایمرجنسی لگانے کے طریقہ کار پر بھی غور کر چکی ہے، مگر ان حالات کے پیدا ہونے سے 1 ماہ قبل 4 اپریل کو وفاقی وزیر داخلہ ایمرجنسی لگانے کی خواہش کا اظہار بوانگ دہل کر چکے تھے۔ ایمرجنسی کا آپشن تو جب حالات پیدا ہوں گے تو پھر آپشن تو آئین میں درج ہے، آئین میں وہ آرٹیکل جو ہے وہ موجود ہے، وہ کہیں گیا نہیں ہے۔ ابھی تک تو کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا گیا اور یہ فیصلہ کابینہ کر سکتی ہے۔ اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا تو ایمرجنسی بھی لگتی ہے۔ معاشرہ کا کوئی تسلی رکھیں۔ ایمرجنسی کی اسی بازگشت میں یہ تصور بھی پیش کیا گیا کہ ایمرجنسی لگا کر اسمبلی کی مدت 1 سال مزید آگے کر دی جائے۔ تاہم وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے 3 دن قبل ایمرجنسی کے نفاذ کی تردید تو کر دی، لیکن ایمرجنسی لگانے کی اس فکر میں مگر رکاوٹ صدر مملکت ہی ٹھہرے، کیونکہ ملک میں ایمرجنسی لگانے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے۔ حکومت اس کھیل سے وقتی طور پر تو پیچھے ہٹ گئی ہے، مگر حکومت کا ایمرجنسی لگانے پر یہ غور بھی الیکشن کرانے کے بنیادی آئینی حق سے عوام کو محروم کرنا ہے۔ ناظرین، حکومت کے تمام حربے اس کی بدنیتی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حکومت نے جس تیزی سے عدالتی اصلاحات بل کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس کے اختیار کو ختم کرنے اور کیس کے فیصلے پر فری کین کو اپیل کا حق دینے کی کوشش کی، اس تیزی پر پوری قوم حیران ہے۔ حکومت نے 28 مارچ کو وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں عدالتی اصلاحات بل لانے کی منظوری دی۔ اسی روز بل کو کابینہ سے منظور کرا لیا گیا، اسی روز یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، اسی روز اس بل کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے حوالے بھی کر دیا گیا، اور اس کے اگلے روز 29 مارچ کو قائمہ کمیٹی نے متفقہ طور پر اس قانون کی منظوری دے دی، اور
उसी दिन 29 मार्च को ही इस बिल को कौमी असेंबली से मंजूर कराकर ऐवान बाला यानी कि सेनेट में भेज दिया गया। इससे अगले रोज 30 मार्च को इस बिल को सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर करवाकर सदर मुमलिकत को भेज दिया गया। हुकूमती इत्तेहाद की ये फुर्तियां मुल्क और कौम की खिदमत के लिए नहीं है बल्कि अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। और अगर ये बिल नाफिजुल अमल हो जाता, द टाइमिंग इज मेकिंग एवरीथिंग सस्पिशियस नाजरीन, और अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता तो इससे जहां चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के इख्तियार पर कानूनी रुकावट लग जाती, वहीं कीप इन माइंड ताहयात नाअहल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी अपील का हक मिल जाता। बदनीयती पर मबनी हुकूमती इत्तेहाद की इन कोशिशों में मगर पहली रुकावट सदर मुमलिकत बन गए। 3 दिनों में बिल दोनों ऐवानों से पास कराकर 30 मार्च को मंजूरी के लिए सदर को भेज दिया गया, लेकिन सदर मुमलिकत ने इस बिल को पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर करार देते हुए वापस पार्लियामान को भेज दिया। लेकिन हुकूमत इत्तेहाद ने इस बिल को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से पास कराने का फैसला किया इसके बाद, और 8 अप्रैल को यह बिल वापस हुआ और फिर 10 अप्रैल को हुकूमत ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से इसे मंजूर करा लिया। ये बिल ऐसे वक्त जमहूरी ऐवानों से पास कराया गया कि जब ठीक उसी दिन हुकूमत आइन की गोल्डन जुबली मना रही थी और जब ऐवान में आइन के दिफा में लंबी लंबी तकरीर सुनने को मिल रही थी। Constitution of Pakistan is the supreme law of the land. कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का राइट है। ये हक हम किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। मुश्तरका इजलास से बिल मंजूरी के बाद एक बार फिर सदर पाकिस्तान को भेज दिया गया, मगर इससे कबल कि सदर इस बिल को वापस भेजते सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी करते हुए इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया और 19 अप्रैल को सदर ने एक बार फिर बिल दस्तखत किए बगैर वापस हुकूमत को भेज दिया। मुफादात को पहुंचने वाले इस झटके पर हुकूमती इत्तेहाद ने इससे पार्लियामान पर अदालती हमला और अटैक करार दिया। बेंच की जो तश्कील है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पे की गई है। जब पसंद नापसंद जो है उसके तहत बेंचेस की तश्कील होगी तो फिर इंसाफ व अदल होता नजर नहीं आएगा, ना हो सकेगा। अब अगर एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की जो एक हैसियत है उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो तौहीन पार्लियामान के मुर्तकिब हुए हैं। सहूलतकारी कर रहे हैं एक सियासी जमात की और करते आए हैं, चाहे आइन का हुलिया ही क्यों ना बिगाड़ दिया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहब ने भी आज अदालत को नागन के मुतरादिफ करार दिया। मुलाहिजा कीजिए। अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था, अभी तो माँ के पेट में कानून था और तुम उस कानून पे साम बन के बैठ गए हो। तुम्हारा काम कानून की और आइन की तशरीह करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अदालत की तरफ से हुकूमत को ये कितना कारगर झटका था। हुकूमत के औसान ही खता हो गए। सियासी मुफादात की इस घन चक्कर में हुकूमती इत्तेहाद की डेस्परेशन यहीं तक महदूद नहीं। हुकूमत ने 14 मई को अदालती हुक्म पर पंजाब में इंतखाबात रुकवाने के लिए भी बाकायदा मनसूबाबंदी से इलेक्शन को इल्तवा में डालकर उस आइन पर जर्ब लगा दी कि जिसकी बालादस्ती के अहद पार्लियामान में खड़े होकर किए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। अदालत का यह हुक्म 90 दिन की आईनी पाबंदी को मद्देनजर रखकर दिया गया, मगर अदालत के इस आईनी हुक्म पर वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का रद्द-ए-अमल इंतहाई हैरान कुन था। मुल्क के वजीर आजम ने अदालत के इस फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। ये कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से फिर एक मरतबा जनाब स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। अदालत के आईनी फैसले पर लंदन में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के उन मोअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मुतालबा भी कर दिया। इन 3 जजेस का फैसला जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। ये जो 3 जजेस का जो बेंच है जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है और ये खुद जज साहिबान की जुबान में वन मैन शो है। एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दिफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमीशनर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए। ऑल दिस जस्ट नॉट टू होल्ड इलेक्शंस। अदालत के खिलाफ इस बाज़ाब्ता मुहिम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किए गए। अदालती फैसलों को वन मैन शो करार दिया गया। अदालती फैसलों को आइन और पार्लियामान पर हमला करार दिया गया।
लॉर्डशिप को भी एग्जीक्यूटिव के मैटर्स में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए. We will be held accountable in the court of people, not in the court of CJ. तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था कि वही आला लोग, वही आला जज साहबान जो खुदाई दावे करके बैठ गए थे कि हम अनकंडीशनल इख्तियारात के मालिक हैं, हम ही हैं जो सियासत को भी चलाएंगे, हम ही हैं जो मईशत को भी चलाएंगे, आज फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं. इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई. आज ये हालत हुई पड़ी है उनकी. आप अकलियत के फैसले को अक्सरियत में मुसल्लत करना चाह रहे हैं. ये कौन सा इंसाफ और कौन सी अदालत है? हमें आप किस असूल की बात कर रहे हैं? पहले उसको अपने आप को भी देखना होगा कि क्या वो कोई शाजिया मरी साहिबा को बताए कि लॉर्डशिप सिर्फ कोर्ट ऑफ पीपल में जाने का ही कह रहे हैं. लेकिन बहरहाल आज अदालत और चीफ जस्टिस को निशाना बनाने वाले यही सियासतदान गुजरे कल में अपने सियासी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर इन्हीं अदालतों और चीफ जस्टिस के बारे में क्या कहते थे, इस पर भी सवाए हैरत के कुछ नहीं कहा जा सकता. ये वक्त पूरे कद के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के साथ खड़े होने का है. अगर इस वक्त हमने उनका साथ न दिया तो इस माशरे में झूठ, मुनाफकत और खरीद और फरोख्त के सिवा कुछ नहीं बचेगा. इस वक्त इफ एंड बैट में न पड़े हम, लोग डिट्रैक्ट करेंगे, लोग अदलिया के मुंह पर काली स्याही मलने की कोशिश करेंगे. हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ खड़े होना चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप फलाने शख्स से इसकी तहकीकात करवाएं. जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे तो आपके पास इख्तियारात नहीं है, आप उसको उस बात को मन व तस्लीम करना होगा. जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आपको स्याह को सफेद मानना होगा. ये तरीकेकार है इस सारे प्रोसेस का. मैं समझता हूं कि इस मुल्क में आजाद अदलिया जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा रही. किसी शख्स को या किसी अदारे को अदलिया को ब्लैकमेल करना और अपनी मर्जी के फैसले कराना और अपने आप को बेल आउट कराना, इससे मैं समझता हूं इससे घिनौना और कोई कारोबार नहीं है. पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पर है कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो अदलिया के फैसले हैं, उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए. एक अदारा जो रियासती इदारा है, इंतहाई अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट, उसको हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही, वजीर आजम तस्लीम नहीं कर रहे, उनके फैसलों का मजाक उड़ा रहे हैं. ये है आईन और कानून और इखलाकियात की वो बालादस्ती नाजरीन कि जिसने अपने सियासी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी आईनी इदारों की हुर्मत का पास किया और ना ही कभी उन आईनी इदारों को खुद मुख्तार होने दिया. अब हुक्मरान इत्तेहाद सियासी शिकस्त के ऐसे खौफ में मुब्तला है कि अब एक सूबे में आईनी मुद्दत में इलेक्शन कराने को तैयार नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 मार्च और 4 अप्रैल के 2 फैसलों में वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारियों को फिक्स किया. अदालत ने 1 मार्च के अक्सरियती फैसले में लिखा कि अगर गवर्नर वजीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहलील करे तो इस सूरत हाल में आईनी तौर पर गवर्नर इलेक्शन कमीशन के मशवरे से आम इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद है. और अगर गवर्नर वजीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहलील ना करे तो इस सूरत हाल में इलेक्शन एक्ट सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार देता है और सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के मशवरे से इंतखाबात की तारीख दें. नाज़रीन, इसी तरह 4 अप्रैल के फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए करार दिया कि आईन और कानून इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की मुकर्ररा तारीख में मजीद तौसी की इजाजत नहीं देता. इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता. इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर करके दायरा इख्तियार से तजावुज किया. अदालत के इन 2 टोक अहकामात के बावजूद मगर हुकूमत और हुकूमत के मातहत इदारे जानबूझकर मामले को लटकाते रहे. हुक्मरान इत्तेहाद बाकायदा मनसूबाबंदी से इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करता रहा. इलेक्शन ना कराने की हुकूमती बदनीयती इससे भी जाहिर हो गई कि 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इन चेंबर समात का हुक्मनामा जारी करते हुए स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को जारी करने के अहकामात सादिर कर दिए. स्टेट बैंक के हुक्काम ने अदालत को 17 मुख्तलिफ अकाउंट्स की तफसीलात भी पेश कर दी और अदालत को यह बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में 1400 अरब रुपए से जायद की रकम मौजूद है और एक अकाउंट में 1300 अरब रुपए मौजूद हैं. स्टेट बैंक हुक्काम ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि अगर अदालत हदायत जारी करे तो 17 अप्रैल तक ये रकम इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी जाएगी. 17 अप्रैल को कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने 21 अरब रुपए की ये रकम मुख्तस भी कर दी और हुकूमत को ये फंड सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए जारी करना थी.
21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की ये समरी वफाकी काबीना ने पार्लियामेंट को भेजी, मगर पार्लियामान ने ये समरी मुस्तरद कर दी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी हुकूमतों की आम सी प्रैक्टिस है। नाजरीन, हुकूमतें अपने इजाफी अखराजात को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की सूरत में वफाकी काबीना या फिर इक्तिसादी राब्ता कमेटी से अमूमन अप्रूव या मंजूर करा लेती हैं और अगले सप्लीमेंट्री बजट में इस रकम को शामिल कर लिया जाता है। मगर हुकूमत ने 21 अरब की ये सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने से साफ इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर ये रकम जारी हो जाती तो इलेक्शन की राह हमवार हो सकती थी, मगर हुकूमत की नीयत में फतूर था, इसलिए इस ग्रांट की मंजूरी पार्लियामान से जोड़ दी गई। हालांकि इसी हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते वजारत खजाना के लिए 8 अरब 40 करोड़, वजारत हाउसिंग के लिए 5 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7 अरब 84 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में वजारत दिफा के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर की गई थी। कहने का मतलब यह है कि अगर हुकूमत सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर करवाना चाहती तो इसे पार्लियामान में भेजे बगैर इक्तिसादी राब्ता कमेटी या काबीना से मंजूर करा लिया जाता, मगर चूंकि हुकूमत इलेक्शन की राह में हायल होना चाह रही थी तो इसलिए हुकूमत ने 21 अरब रुपए देने से इंकार कर दिया और पार्लियामान का इस्तेमाल किया। हुकूमत की बदनीयती का यह आलम था कि इस सिलसिले में ऐवान से करारदाद भी पास करा ली गई। 13 अप्रैल को अदालत के फैसले से एक दिन पहले ही कौमी असेंबली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना से बिल मुस्तरद करवा दिया गया और फिर कौमी असेंबली और सेनेट में भी 21 अरब का यह बिल मुस्तरद करवा दिया गया और 26 अप्रैल को वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने 2 टोक अल्फाज में फंड्स जारी करने से ही सिरे से इंकार कर दिया। और नाजरीन, मौजूदा वजीर खजाना का साफ इंकार ये रहा, लेकिन साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बरमला कहते रहे कि हुकूमत 35 अरब दे सकती है। यह आपको मजीद तशनगी रह गई, आपको कल बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ऑटोनमस इंडिपेंडेंट इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या रोल अदा करता रहा है इलेक्शंस कराने से और लेजिस्लेचर से इलेक्शंस अवॉइड करने में। आज के लिए इजाजत दीजिए। आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।